ایک میانے قد کا دبلا پتلا گندمی بڑے بڑے بالوں والا غیر معمولی ذہین انسان جون ایلیا ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا۔ جون نے کہا تھا، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک اطالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا۔ 1998-68 تک جون ایلیا ہنگامی اور محفلوں سے دور رہ کر تصنیفی کام سے انجام دے رہے تھے، مگر 1988 میں اپنے بڑے بھائی رئیس امروہی کے قتل کے بعد جون ایلیا جیسے حواس باختہ ہو کر رہ گئے تھے۔ حجرے میں پناہ لے لی جہاں برسوں خون تھکا گیا تھا، وہ حجرہ ان کی ذہنی آماج گاہ تھا۔ اس حجرے میں وہ کتابیں لکھی گئی تھیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، زندگی میں ان پر فتوے صادر ہوئے تھے۔ بڑے بھائی رئیس بھائی شدت پسندی کی نظر ہو گئے تھے، اپنی رفیق بیوی زاہدہ ہینا سے تعلق برقرار نہ رہ سکا، وعدے کے باوجود اپنے بابا کی کتابیں چھپوا نہ سکے، اور ان سب حادثوں کا انتقام انہوں نے اپنی ذات سے لیا۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار انہوں نے بڑی کرب انگیزی کے ساتھ کیا۔ میں سالہ سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں، میرا دماغ نہیں بھوبل ہے، آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکی ہیں کہ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے اشوک چشم کی شکایت ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ امروہہ اتر پردیش کے محلہ دربار شاہ ولایت کے مشہور ذاکر علامہ شفیق حسن کے گھر میں 6 دسمبر 1931 کو پیدا ہونے والا جون ایلیا نجومی کا دھندا بھی کرتا تھا۔ ایلیا عبرانی زبان کا لفظ اور یہودیوں کے لیے خاص ہے۔ جون ایلیا عرب کے مشرکین کو ایک تحریک کا نام دیتا تھا اور ابو جہل سے خاصا لگاؤ رکھتا تھا اور عرب کہانوں سے بھی بہت متاثر تھا۔ اپنی شاعری میں خدا، مذہب اور پردے کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی رئیس امروہی کو مسلمانوں نے اسی گستاخانہ حرکات کی بنا پر قتل کر دیا تھا، اور جب بھی جون ایلیا کو موقع ملتا علامہ اقبال جیسے بین الاقوامی شاعر پر تنقید کرتا۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے جون ایلیا نے علامہ اقبال کے مداح شمس الرحمن فاروقی سے کہا تھا، وہ شاعر عظیم کیسے ہو سکتا ہے جس کا ہیرو ایک ہی وقت میں اورنگزیب بھی ہے اور سرمد بھی، ایک ہی شاعر بیک وقت قاتل اور مقتول کو بلند کردار کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس عظیم انسان کی کون سی خوبیاں تھیں؟ برٹش امپائر کے شہنشاہ کے سامنے علامہ اقبال نے سر تسلیم کیسے خم کر دیا؟ کیا عظیم شاعر کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے؟ اور شاہین ایک ایسا خون خوار پرندہ ہے جس میں رحم کا جذبہ ہرگز نہیں ہوتا۔ کیا اقبال نے شاہین کو علامت بنا کر انسان کو خون خوار بننے کی تعلیم نہیں دی تھی؟ حالانکہ جون ایلیا علامہ اقبال کے حقے سے نکلنے والے دھوئیں کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اسی طرح جون ایلیا غالب سے بھی بہت زیادہ حسد رکھتا تھا۔ زندگی میں جون ایلیا یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری مینسن کا اعلیٰ کار بھی رہا، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے یہودی علم قبالہ سیکھا ہوا تھا۔ 1998 میں انشا نام کے رسالے کا مدیر بعد تو وہاں ایک بحریہ لڑکی زاہدہ ہینا سے چکر چلایا، اور 1969 میں اسی کے ساتھ باقاعدگی سے بندھن میں بندھ گیا تھا۔ جب اس سے 3 بچے پیدا ہوئے تو اس کی گندی حرکات، ہر وقت اس کے شراب نوشی میں واہیات بکنے اور شلوار میں رفع حاجت کرنے جیسی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ تینوں بچوں کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ جون ایلیا کی حیات کا اکثر حصہ روایات سے عداوت اور نظریات کا بیشتر حصہ دینی معیارات سے بغاوت کا مجموعہ ہے۔ ہمیں مجموعی طور پر جون ایلیا کے بیشتر خیالات و نظریات اور ان کے اکثر افکار و کردار سے شدید اختلاف ہے، لیکن ان کی اس رائے سے ہمیں 120% اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا بھی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا تو سنی کی ہوتی ہے یا شیعہ کی ہوتی ہے یا بریلوی کی ہوتی ہے یا دیوبندی کی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔ کراچی کے سکی حسن قبرستان میں منو مٹی تلے سوئے اس شاعر کی قبر پر نصب کتبے پہ ان کا مشہور شعر درج ہے جو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔